السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر آدمی کو ہر لمحے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور آج یہ شوق جو ہے ہمارے دل سے ختم ہو گیا کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ آیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں کھلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں عزت دیتا ہے، وہ اللہ جو بیماری میں سے صحت دیتا ہے، وہ اللہ جو ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس اللہ کو آیا ہم نے راضی کیا کہ نہیں کیا؟ آیا یہ شوق میرے اور آپ کے دل میں کے اندر ہے یا نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس چیز کا استحضار اپنے دل کے اندر پیدا کرنا کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت آسمان پر نگاہ دوڑائی تو ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ پھر جو ہے تھوڑی دیر بعد چاند پہ نظر پڑی تو فرمایا کہ یہ ستارہ یہ تو چھوٹا ہے، چاند تو بہت بڑا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے، شاید یہ میرا رب ہے۔ پھر جب گزر گئی رات، جب صبح ہوئی سورج نکل آیا تو سورج جو ہے وہ چاند سے بھی بڑا تھا، اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر کہنے لگے کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ پھر جب شام کے وقت سورج جو ہے ڈوبنے لگا، زوال پذیر ہوا، تو کہا کہ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے جس میں زوال ہو؟ کہا کہ میں ان ساری چیزوں سے اپنے دل کو ہٹا کے اس کے بنانے والوں کی طرف لگاتا ہوں کہ جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا وہ میرا رب ہے، تو اللہ کو پا لیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ ایک چرواہے پہ گزر ہوا۔ چرواہا دیہاتی عام سا آدمی، ان پڑھ، بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ وہ کچھ باتیں کر رہا ہے، اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ آخر کس سے باتیں کر رہا ہے، وہاں تو کوئی بندہ موجود نہیں۔ تو چپکے سے اس کے قریب گئے اور سننے لگے کہ یہ آخر کیا باتیں کر رہا ہے اور کس سے باتیں کر رہا ہے۔ تو سنا کہ وہ چرواہا یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں آپ کی کنگھی کرتا، میں آپ کے بالوں میں تیل لگاتا اور میں آپ کی جوئیں نکالتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، بھی اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، غصے میں آ گئے اور فوراً جو ہے اس چرواہے کو ٹوکا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ پاک کی ذات وراء الورا ہے، ہر چیز سے پاک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا غصے سے سمجھا کے وہاں سے چل دیے۔ تو راستے میں وحی آئی، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے تو میرے بندے کو ناراض کر دیا، ایسے وہ باتیں کر رہا تھا، ایسے ہی مجھے مزہ آ رہا تھا، تم نے اسے روک دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، واپس گئے، اس چرواہے کو ڈھونڈا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا کہ آپ پھر ویسے ہی باتیں کریں اللہ سے جیسے پہلے کر رہے۔ تو اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، اب تو میں اپنے رب کو پہچان گیا، اب میں نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، اب میں اسے ایسے نہیں بلا سکتا۔ تو اللہ کا دھیان ہو، اللہ سے محبت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ رات کے وقت جو ہے مختلف گاؤں کے اندر جا کے گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں۔ تو ایک گاؤں سے گزر ہو رہا تھا، رات کا وقت تھا، جھوپڑیاں تھیں، چھوٹا سا گاؤں تھا، جھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ تو ایک جھوپڑی کے آگے سے گزر رہے تھے تو ایک آواز آئی، ایک ماں کی آواز آئی۔ ماں نے بیٹی سے کہا اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے ماں کو جواب دیا
اے اماں جان آپ کو پتہ نہیں امیر المؤمنین نے منع فرمایا ہے اور سخت اس کی سزا ہے۔ تو والدہ نے فرمایا بیٹی سے کہ اے بیٹی امیر المؤمنین کہاں دیکھ رہے ہیں آپ، وہ تو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اے اماں امیر المؤمنین تو موجود نہیں ہے، لیکن امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور اس جھونپڑی پہ نشانی لگا کے واپس آ گئے، اور صبح کو اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ جاؤ فلاں گاؤں میں وہاں ایک جھونپڑی ہے، اس پہ نشانی لگائی ہوئی ہے، اس لڑکی کا رشتہ مانگو۔ اب دیکھیں کچھ نہیں دیکھا، نہ حسب نسب دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، بلکہ عمل دیکھ لیا اس کا، اور اپنے بیٹے کو بھیج دیا رشتے کے لیے۔ تو بیٹا جو ہے وہ اس گاؤں میں پہنچا، ڈھونڈا، وہ جھونپڑی مل گئی، ان کی لڑکی کا رشتہ مانگا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس نکاح میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ اس نکاح کی برکت سے اللہ پاک جل شانہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جن کے زمانے کے اندر بکری اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ ان کے زمانے میں اتنا عدل تھا، اتنا عدل و انصاف کا معاملہ فرماتے تھے کہ بھیڑیا جو ہے بکری کو نہیں کھاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا، تو اچانک ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو چرواہا جو ہے اس نے چیخ ماری، رونے لگا۔ تو آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک بکری تھی، کوئی بات نہیں، باقی تو موجود ہیں آپ کے پاس۔ تو فرمایا کہ نہیں، بکری کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھیڑیے نے میری بکریوں پہ حملہ کیا ہو۔ لگتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جن کا واقعہ مشہور ہے کہ جب خلیفہ بنے تو اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو زیور ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو ساری زندگی، تو جو تمہارے پاس زیور ہے وہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع کروا دو، اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو ان کی اہلیہ نے عرض کیا یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے کہیں زیادہ پہ بھی میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، اور سارا جو ہے بیت المال پہ جمع کروا دیا۔ اور یہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا واقعہ ہے کہ جب عید کا موقع تھا تو ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اپنے بچوں کے لیے نیا جوڑا خرید سکیں۔ خلیفہ وقت ہیں، عدل و انصاف قائم ہے، سب پہ انصاف کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے خریدنے کے لیے لباس خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی ہمیں اپنے رب کا استحضار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کہیں کسی میرے عمل سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ انسان کا نفس ہے اور شیطان ہے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے ساری زندگی کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت تک کی مہلت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوئی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ تو بندوں کو بہکانا یہ شیطان کا کام ہے، اللہ سے لوگوں کو دور کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اس کی چاہت یہی ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سب سے پہلے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی پشیمانی ہوئی، توبہ میں لگ گئے، اتنا روئے اپنے رب کے سامنے، اتنا روئے۔ فرماتے ہیں علماء کرام کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی رونے کو جمع کر لیا جائے اور ان کے اولاد کے رونے کو جمع کر لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا، اتنا روئے۔ چونکہ توبہ اللہ جل شانہ کو پسند ہے، اللہ پاک جل شانہ نے
ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ میرے رب کو توبہ بہت پسند ہے۔ فرمایا کہ جو سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اتنے گناہ کرے، یہ گناہوں کو زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک لگا دے، اتنے گناہ، حالانکہ اتنے گناہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اتنے بھی گناہ کر لے اور ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ اور ندامت کا اظہار کر دے، اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو اس لیے غلطی انسان سے ہوگی، شیطان اور نفس یہ بار بار ہم سے گناہ کروائے گا۔ فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، جو ندامت کا اظہار کر لے، ہٹ درمی نہ دکھائے۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اب گناہ ہو گیا تو اس پہ ہٹ درمی نہ کرے۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو نے تو اتنی دفعہ توبہ کر لی، اب کیا فائدہ، تیری توبہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہ ہوگی، اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا، تو نے تو اتنی دفعہ گناہ کیے، اتنی دفعہ توبہ کی، اب پھر سے توبہ کرنے لگا۔ تو مایوسی دل کے اندر ڈالتا ہے، تو مایوسی دل کے اندر نہیں لانا، بلکہ جتنی دفعہ بھی گناہ ہو جائے اتنی دفعہ اپنے رب سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا۔ اور توبہ کی شرائط میں ہے کہ ایک تو دل سے توبہ کرے، اور دوسرا اس پہ ندامت ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور تیسرا اس کو چھوڑنے کی نیت ہو، اس گناہ کو چھوڑ دے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا اس گناہ کو۔ ہاں، توبہ کرنے کے بعد علماء کرام سے پوچھنے کی بات ہے کہ جو حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہمارے ذمے وہ پورا کرنے پڑیں گے۔ گناہ تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جو نمازیں ہمارے ذمے باقی ہیں، جو لوگوں کے حقوق باقی ہیں، وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ شاید حقوق اللہ پاک قیامت کے دن اس پہ نظر ثانی فرما لیں، معاف فرما دیں، لیکن حقوق العباد پہ کوئی معافی نہیں ہے، وہ تو ادا کرنے ہی پڑیں گے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ایک دفعہ فرمایا کہ کسی کا حق اگر مجھ میں باقی ہے تو دنیا میں ہی لے لے مجھ سے۔ اللہ کے نبی ہیں، سید بلد آدم ہیں، سید الانبیاء ہیں، عالمی نبی ہیں، کیا فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ کسی کا حق اگر میری طرف باقی ہے تو مجھ سے دنیا میں لے لے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا حق باقی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حق ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایک دفعہ میری کمر پہ چھڑی ماری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک سے لباس اٹھایا اور کہا کہ آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ تو وہ صحابی آگے بڑھے اور اپنا کپڑا لباس اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ملنا شروع کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ بس میں یہی چاہتا تھا، آپ کی برکت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بدلہ تھوڑی لے سکتے، تو محبت کا اظہار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا میں ہی مجھ سے بدلہ لے لیں۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں، ہم کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبت کرتے ہیں، اور کیسے کیسے لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی معافی تلافی کر لے آدمی، دنیا میں ہی معاف کرا لے، قیامت کے دن بڑا سخت معاملہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، مال نہ ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے بقدر نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، حقوق لینے والے آئیں گے، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ وہاں مال نہیں دے سکتے، وہاں نیکیوں کا عدل بدل ہوگا۔ اب جس کا حق دینا ہے اپنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور حقوق لینے والے آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن حقوق لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے،
اور یہ گناہگار ہو جائے گا اور حکم سنایا جائے گا کہ اس کو منہ کے بھل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو اس لیے بھائی جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق دنیا میں ہی معافی تلافی کروا لیں، دنیا میں ہی لوگوں کے حقوق ادا کر دیں، آخرت میں کون کس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی، مجھ سے کہا تھا، اس لیے نفس اور شیطان یہ تو گناہ پہ ابھاریں گے۔ یہ نفس انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے، فرمایا کہ مرتے مرتے بھی نہیں مرتا۔ یعنی آدمی اگر کوشش کرتے کرتے اس کو دبا لے، نفس کو قابو میں کر لے، لیکن یہ پھر بھی اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور لا کے شہر میں بیچتا، اس سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو ایک دن وہ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کو شام ہو گئی، جب وہ گھر پہنچا تو رات ہو گئی، تھک گیا۔ تو لکڑیوں کا جو گٹھڑ بندھا ہوا تھا اس کی نظر پڑی کہ اس میں ایک سانپ تھا۔ اس نے سانپ پہ جب نظر پڑی تو اسے لگا یہ مرا ہوا ہے، سردی کا موسم تھا، تو سانپ جو ہے وہ سردی کی وجہ سے اکڑ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح اٹھ کے اس کو باہر پھینک دوں گا، مرا ہوا ہے۔ تو رات کے وقت کمرے کے اندر جب اس کو گرمی لگی، اس سے اس کی اکڑ ختم ہوئی، حرکت پیدا ہو گئی اس کے اندر، وہ سانپ نے لکڑہارے کو ڈس لیا۔ تو یہی حالت نفس کی ہے کہ نفس جو ہے وہ مرتے مرتے نہیں مرتا۔ انسان کو اپنے نفس سے اور شیطان سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی بھی حال میں ڈس سکتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی نہ کرے، یہ اپنے رب کو ناراض رکھے۔ میرا اللہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے راضی رکھیں، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے توبہ کریں۔ اللہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا ہمیں استحضار نصیب فرمائے اور اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو اپنی رحمت کی چادر میں مجھے لے لے اور مجھے ایسا بنا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو اللہ پاک خوش ہو رہے ہوں، ایسا اپنے آپ کو بنانا۔ موت کے وقت، قبر کے اندر، حشر کے اندر ہمارا رب ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، ایسا اپنے آپ کو بنانا، ایسے اعمال اختیار کرنا۔ تو اللہ پاک جل شانہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔